بچی ہے گھر کے اندر، باہر سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، ماں باپ خوش ہو رہے، تصویریں نکالی جا رہی ہیں، باپ کے سامنے بیٹی سرنگے بیٹھی ہوئی ہے، ماں کے سامنے سرنگی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی شوہر کے سامنے سرنگے بیٹھی ہوئی ہے، بازار میں سرنگے جا رہی ہے، اور رکشے پہ سرنگے جا رہی ہے، اور اسکول میں پڑھانے جا رہی ہے، دوپٹہ یہاں لٹکا ہوا ہے۔ یہ غیرت کہاں مسلمان کی مر گئی ہے؟ آپ ناراض ہو کے اٹھ نہیں جائیں، میری بات کو سنیں، میرے نبی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو سر پر دوپٹہ نہیں رکھوا سکتے تو مسلمان کہہ لینے کا حق بھی نہیں ہے۔ پیسہ آ گیا، اس کو تو دوپٹہ اچھا دینا چاہیے تھا، بیٹی کو آپ نے موٹا کپڑا رکھوانا چاہیے تھا سر پر ہم نے، لیکن ہم نے اتروا دیے کپڑے اور تنگ لباس اپنی بیٹی کو پہنا لیا۔ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، تاکہ سارا بدن اس کا ننگا ہو، ظاہر ہو۔ رب کاسیۃ عاریۃ فی الآخرہ، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، لڑکیاں اور بچیاں، یہاں تو لباس پہنا ہوگا، قیامت کے دن وہ ننگی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ جسم اس کا ظاہر ہے، چھاتی اس کی ظاہر ہے، ہپس پیچھے سے ظاہر ہے، ٹانگیں اس کی ظاہر ہیں، اور اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، جینس پہنی ہوئی ہے، اور تو نے ہمیں تو حیا ہی نہیں آتی۔ ہماری بچیاں پیسے دے کر بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے، مولوی بھی وہاں پڑھا رہا ہے، بچے بچیاں کٹھے ہیں۔ میرے ساتھ بٹھاؤ نا عورت کو، کیوں نہیں بٹھاتے؟ تمہیں غیرت آتی ہے مولوی کے ساتھ بٹھانے میں، اور وہاں استاد بچوں کو کٹھے پڑھا رہے ہیں، لڑکوں لڑکیوں کو۔ میری بچی پڑھ رہی، پڑھاؤ مدرسے کے اندر بچیوں کو، پڑھاؤ قرآن مجید۔ یہاں آدھے گھنٹے کے لیے مدرسے میں بچیوں کو نہیں بھیج سکتے، وہاں 5-5 گھنٹے، 2 مہینے بچیاں غائب ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ لو کر رہی۔ ماں باپ کی مانتے ہیں؟ کوئی نہیں مانتا میرے دوستو، کوئی نہیں مانتا۔ بچیاں بھاگ کر لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ اگر لڑکیوں کو کوئی دیکھے بھی نہ پردہ کراؤ تو لڑکیاں کیوں بھاگے گی؟ قصور تو ماں باپ کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو ڈبل عذاب کرے۔ اللہم آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو دوہرا عذاب کر، انہوں نے ہمیں ننگا کر کے نچایا تھا بازار کیا، پیسہ ہم نے دیا، کپڑے ہم نے ایسے بنوا کر دیے، بال ہم نے بچوں کے کھول دیے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں قیدی بن کر حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے۔ حاتم طائی، سخی سنا ہے نا حاتم طائی؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام، حاتم طائی کی بیٹی مسجد نبوی میں آتی ہے قید بن کر، سر پر دوپٹہ نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک اٹھا کے اس بیٹی کے سر پر ڈال، کافر عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی کی شان میں نہیں ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اس بیٹی کو ڈالا، اور ہم نے اپنی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے اور باکس میں رکھا۔ کیا کریں گے اس پیسے کو؟ جو پیسہ آخرت میں جان نہ چھڑا سکے، وہ پیسہ اور عمل جو آپ کو قبر میں بھی لے جانا سکے، وہ تو سارا واپس آ جائے گا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ دوستو یہ نعمت تھوڑے دن کے لیے ہے، یہ زندگی تھوڑے دن کے لیے ہے۔ ہاتھ پاؤں ہے، ابھی کام کر رہے ہیں، دوستو نہ کریں تو اللہ کی مرضی، پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، آپ پچھتائیں گے۔ میرے ان بھائیوں سے پوچھو، یہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اور ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ نعمت کتنی نعمت بڑی چیز ہے۔ اپنا جسم سنبھالو، اپنے آپ ہاتھ کو سنبھالو، ٹانگ کو سنبھالیں، کہیں درد ہو جائے چھڑا کوئی نہیں سکتا میرے اللہ کے سوا۔ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھ نہ سکے میرا اللہ، نہ اٹھائے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ سجدہ کرنے نہ دے، ٹانگ اور گھٹنے خراب ہو گئے، اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے بھائی ہیں، بیچارے یہاں آتے ہیں، ان سے پوچھو سجدے کی اہمیت، ان سے پوچھو جو کرسیوں پر بیٹھے۔ اپنا ایک وقت تھا سجدہ کیا، آج اللہ نے مجبوری کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، آج یہ ہمارے بھائی سجدہ نے دعا فرمائے، اللہ ان کی تندرستی کو بحال فرما، اللہ کرے ان کو پھر سجدہ کرنے کے اللہ توفیق دے۔ قیامت تو الگ ہے، کافروں
کہ ابھی سجدہ کر کے دکھاؤ، وہم سالمون، اور وہ کھڑے رہیں گے، ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو بیماری میرے اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کو تانا تھوڑی دے رہے، کل ہم آپ پر بھی وقت آنا ہے، میرے اوپر بھی وقت آنا ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ موسیٰ علیہ نبی ہے، پیٹ میں درد پڑا، یا اللہ پیٹ میں درد ہے، دوائی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریحان کے پتے ابال کے پی لے یا پیس کے پی لے۔ ریحان ایک بوٹی ہے، اس نے جا کے وہی پیس کے پی لیے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درد پڑا، پھر وہ ریحان کے پتے اٹھائے پیسے، درد ختم نہیں ہوا، درد اور بڑھ گیا۔ یا اللہ ریحان کے پتوں سے پہلے درد ٹھیک ہوا تھا، اب ریحان کے پتے پیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پہلے میرا حکم تھا، اب میرے حکم کے سوا تو گیا تھا مجھ سے پوچھے بغیر، تو شفا تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک ہی دوا ایک مریض کو فائدہ دیتی ہے، ایک ہی دوا دوسرے مریض کو نقصان دیتی، نہیں فائدہ ہوتا۔ بھائی اللہ کے ہاتھ میں نا شفا، تو شفا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ اور اللہ چاہے تو اللہ تو سبب کے ثواب بھی ٹھیک کر سکتے، اللہ تو دعا سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں جنگ لڑ رہے ہیں، تیر آیا آنکھ میں لگا حضرت قتادہ کو، جلیل القدر صحابی ہیں، آنکھ کا ڈھیلا کٹ کر سارے کا سارا زمین پر آ گیا۔ ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پہنچے، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یہ میرا ڈھیلا ہاتھ میں، ٹکڑے ٹکڑے حضور کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ دو میں سے کیا؟ جنت چاہتے ہو یا آنکھ؟ اللہ تعالیٰ جن کی آنکھیں کمزور ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو درست فرمائے، اللہ جو بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین کہیں کسی کے صدقے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ بخل نہ کیا کریں آمین کہنے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ دونوں چاہتا ہوں۔ آئے ہائے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سنو تو صحیح۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے دونوں چاہیے، اللہ کے پاس کمی تو نہیں ہے نا، کسی چیز کی کمی ہے کہ میرے اللہ کے پاس؟ یا رسول اللہ مجھے دونوں چاہیے، میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی برا دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا۔ یا اللہ یا رسول اللہ دعا فرمائے۔ حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور مسکرا کر ڈھیلا اٹھایا، آنکھ پر رکھا، آنکھ پر پھیرا، اللہم احسنہا، اللہم احسنہا، اے اللہ اس کو پہلے سے بھی بہتر کر دے، یا اللہ اس کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بھی بہتر اور خوبصورت کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ چمکدار ہو گئی وہ آنکھ۔ میرے نبی کی دعا ہے تو سب کچھ کام چل جائے گا، اس لیے دعا فرمایا اللہ ہم آپ سب کو حضور علیہ السلام پر دین پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔